الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم۔ تمام حضرات کی مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہمارے کئی وہ بزرگ جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کے اندر مصروف ہیں، کئی وہ نوجوان فٹ باریوں کو بیٹھ کر دنیا کی کشتہ حالت میں مصروف ہیں۔ وہ نوجوان ہوٹل میں بیٹھ کر، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر، اپنے یاروں کی محفل میں بیٹھ کر زندگی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جامع مسجد نگینہ کے اندر ہر اتوار بعد نماز عشاء جتنے میرے بزرگ، میرے بچے، میرے بھائی، میرے نوجوان درس قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں یا سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ یہ لفظ مبارک میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ رب قدیر، رب لم یزل، اللہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے، میں جس اپنے بندے کو علم کا خزانہ، محبت کا خزانہ، علم کی چاشنی اور اپنا قرب سے نوازتا ہوں، اس کی روزی میں اضافہ کرنے کا اہتمام کرتا ہوں، تو میں اپنے محبوب کے صدقے اس کو اپنے ذکر اور یار کے ذکر کی محفل میں بٹھا دیتا ہوں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں بیٹھ جائے، وہ نہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، نہ وہ اپنی مرضی کا ارادہ رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب ہم تمام کائنات کے اندر رہنے والے، بسنے والے، عمر کا تجربہ رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کا بھی زمین پر پڑا ہے، اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک عرش والا مالک حکم نہ دے۔ پتہ چلا کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنی بڑی ہستیاں آ کر درس قرآن میں بیٹھ جائیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ عرش والے مدینے کے رب کا کمال ہے۔ تو خوش قسمت لوگ ہو جو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہو۔ اللہ اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ تو یہ چننا یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، فضل کا کرشمہ ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو اپنے دین کی اور اللہ پاک اس کو اپنے قرب کی وہ جگہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کر علم سنتا ہے۔ ایک اور درس قرآن میں نکتے کی بات،
آپ پوری زندگی میں چاہے 100 سال کے اللہ پاک آپ کو کر دیں، آپ کی لمبی عمر اللہ بڑھا دے، جب تک دین کا جذبہ، دین کی محبت، رسول اللہ کی حدیث سننے کا ارادہ مصمم کر لیں گے، اللہ پاک تمہیں وہ مقام عطا فرما دے گا کہ طالب علم، جو طالب علم ہوتا ہے یعنی علم کو طلب کرنے والا، دین کی باتوں کو حاصل کرنے والا، دین کی باتوں کو سننے والا، اللہ نے اس کا نام رکھا طالب علم۔ اب طالب علم کی جو فضیلت ہے، تو ایک طالب علم دنیاوی تعلیم کا ہے اور ایک طالب علم دینی تعلیم کا ہے۔ جو دنیاوی تعلیم کا ہے اس طالب علم کے لیے گاڑی کا اہتمام، مہنگی سے مہنگی سواری کا اہتمام، اسکول تک پہنچنے، وہاں سے گھر تک آنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کا طالب علم ہوتا ہے، جملہ سنوں گا سینے پہ سٹ بجے گی، جو وہ 50 سال کا طالب ہو، وہ 80 سال کا طالب ہو، وہ 100 سال کا طالب ہو، وہ دین کا طالب ہے تو دین کے اندر طالب علم کی کوئی قید نہیں، کوئی اس کے لیے معیار نہیں کہ اب تیرے اوپر علم فرض ہو چکا ہے، علم پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب تو علم حاصل کرنے سے آزاد ہے۔ انسان رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے مور لگا دوں، مدینے والے آقا نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم پڑھو، ماں کی گود سے قبر کی لحد تک، یعنی قبر میں پہنچنے تک تمہیں علم کی چاشنی، تمہیں طالب علم بننے کی فضیلت ہے۔ جو نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر طالب گاڑی پر بیٹھ کر جائے، مہنگے سے مہنگی سواری پر بیٹھ کر جائے، عرش کا مالک فرماتا ہے جو میرے دین کا طالب ہے وہ فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے جاتا ہے، اس کے لیے آنے کا اہتمام فرشتے، جانے کا اہتمام فرشتے، اس کی سواری فرشتے بنے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، پروں پر بیٹھ کر وہ اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا عاشق علم دین کی محبت لینے جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، تو دینی تعلیم کے اندر کتنا بڑا اللہ نے مقام رکھا، کتنا بڑا اللہ نے مرتبہ رکھا اور کتنا بڑا انعام رکھا۔ آج ہم اس انعام کو، اس طالب علم کو بھول چکے ہیں، اس دین کو بھول چکے ہیں، رسول اللہ کی وہ تعلیم جو بزرگوں نے برسوں سال تک بیٹھ کر زمین کی چٹائی پر بیٹھ کر سوکھے ٹکڑے کھا کر دین پڑھا، لوگوں کو دین پڑھایا، آج اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں لوگوں کے لنگر بھی بانٹ رہا ہے، سلام بھی پہنچا رہا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک موجود سیٹ پر، کرسی پر ہو، وزیر داخلہ ہو، جیسے کرسی سے اترا دوسرا آ کر بیٹھ گیا تو اس کو لقب مل جاتا ہے سابقہ وزیر، یعنی اب نہیں، اختیار نہیں، ختم، جو مرتبہ تھا، مقام تھا، چھین لیا، سابقہ تھا اب نہیں، چیئرمین کرسی پر ہے تو موجود ہے، طاقت ہے، پاور ہے، جیسے سیٹ سے اترا تو ختم، نام ہی نہیں۔
اسی طریقے سے اسی مثال کو مختصر سمجھتے ہوئے اگر لسی کے اندر پانی ڈالتے جاؤ، ٹنوں کے ٹن منوں کے من بڑھاتے جاؤ، تو مولوی آخر یہی ہوتا ہے کہ نقطے سے نقطے، جملے سے نقطے جتنا لمبا کرتے جائیں، مولوی تقریر ہو یا لسی ہو، پھر اس کا کوئی حد نہیں، ایک ہی جملے کو مقصد ہے سمجھانے کا۔ دین کی بات ہو رہی ہے، تعلیم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ حافظ قرآن آپ کا بیٹا بنا، آپ کا بھائی بنا، آپ کا بھانجا بنا حافظ قرآن، تو حافظ قرآن کا رتبہ اس کو مل گیا، لیکن حافظ قرآن بننا، انعام لینا تو وہ 1 منٹ کے لیے، لیکن ابھی ماں اور باپ کو اللہ نے انعام پہلے ہی عطا کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کی دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے مسجد کی چٹائی پر بٹھا کر کہا، قاری صاحب میرے بچے کو پڑھا دو، اور اس کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، درس حدیث پڑھ رہا ہے، درس تدریس کر رہا ہے، ادھر اس کا باپ مر گیا، قبر میں لے گئے، پوری زندگی سجدہ کی توفیق نہ ملی، پوری زندگی عبادت کی توفیق نہ ملی، گناہوں میں، عیبوں میں، برائیوں میں تھا۔ قبر میں جب پہنچے تو فرشتوں نے جب سوال کیا من ربو کا، کہتا ہے لا ادری، میرے کو کیا پتا۔ سجدہ کرو گے رب کو تو رب کی پہچان قبر میں ہوگی، دین تعلیم پڑھو گے تو رب کی پہچان ہوگی، نبی پاک کی محبت کو دنیا میں جگاؤ گے تو نبی پاک قبر میں تشریف لائیں گے۔ تو فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بالکل انگوٹھا ٹیک ہے، نل بٹا نل ہے، اس کو تو کوئی علم ہی نہیں، نہ خدا کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ جہنم کے گڑھے کا ایندھن ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، فرشتے ہو کچھ شرم کرو، کچھ نرمی کرو، کچھ حیا کرو، اس کا بچہ فرش پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر میرا قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، اس کے عذاب کو دیکھوں یا اپنے کالے کالے قرآن کے حرفوں کو دیکھوں؟ دیکھو ابھی بچے نے قرآن پڑھا، سلا قبر میں باپ کو مل گیا، باپ کی بخشش ہو گئی، ماں کی بخشش ہو گئی۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا آ جا، اپنے باپ کی سفارش کرے گا، ماں کی سفارش کرے گا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے 70 رشتہ داروں کو وہ لے کر جنت میں جائے گا، ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن 70 آدمیوں کو جنتی بخشوائے گا۔ تو میں جو نقطے کی طرف آتا ہوں، حافظ قرآن کو مصلی پر کھڑا کیا، حافظ قرآن ہے، وزیر اعظم کو سیٹ پر بٹھایا تو وزیر اعظم ہے، جیسے سیٹ سے اترا وزارت ختم، سابقہ وزیر، سابقہ چیئرمین، سابقہ صدر، سابقہ نگران، سابقہ چودھری، سابقہ مالک، یہ جملہ آتا ہے سننے کو۔ جب قرآن پاک پڑھو گے، مصلی پر کھڑے ہوگے تو قرآن کا نام آئے گا حافظ قرآن، حافظ صاحب، قاری صاحب۔ جب مصلی سے اترے گا تو نام رہے گا حافظ صاحب۔ جب جناب والا میت پر بن کر کھٹڑے پہ تختے پر غسل دینے کے لیے اس کو بٹھایا جائے گا تو کہا حافظ صاحب انتقال کر گیا ہے، حافظ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حافظ صاحب کو قبر میں دفن کر رہے ہیں، حافظ صاحب سوال و جواب کا جواب دے رہا ہے، حافظ صاحب حشر کے میدان میں جا رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، میرا حافظ تو دنیا میں میرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا، آج تو دنیا میں بھی تو حافظ تھا، یہاں بھی قبر میں بھی تو حافظ ہے، حشر میں بھی تو حافظ ہے۔ فرمایا وہ تھا یہ چنگا ہے یا دنیا کا چنگا
جو قرآن پاک نسبت سے ہر مقام سے بلند کرتا جا رہا ہے، کہیں اس کو مظلوم، کہیں معزول نہیں کیا، کہیں اس کو فارغ نہیں کیا۔ تو یہ دین ایسی نسبت ہے، علم ایسی نسبت ہے۔ آج ہم علم سے دور ہیں، آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہمیں دنیا کی ہر برائی ہماری زبان پر، ہر بندے کی غیبت ہماری زبان پر، ہر بندے کا بغض ہماری زبان پر۔ کسی عالم دین کے پاس گاؤں کے لوگ چل کر گئے، کہا حضور ایک شرعی مسئلہ بتائیں، دہ دردہ کا کنواں ہے، تو ابھی بھی پنجاب سائڈ میں چلے جاؤ، ریگستان میں، چولستان میں بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہیں، کنویں بنے ہوئے ہیں پانی کے، لوگ اسی میں سے بھرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا، چند گاؤں کے لوگ جمع ہو کر جب وہاں تک پہنچتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کسی مفتی صاحب سے، عالم دین سے، کہ کتا کنویں میں گرا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، شرعی مسئلہ بتائیں وہ کنواں کس طرح پاک ہوگا، کیسے پاک کریں گے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دہ دردہ کا فقہ کے اعتبار سے دہ درجہ سے کم ہو کنواں، اس کے اندر کتا، بلی، چوہا یہ مر جائیں، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5 کلو کا ڈول 500 ڈول نکالے جائیں، 5 کلو کا پیمانہ ہو اور 500 نکال کر باہر پھینک دیں، یہ اس کی شرط ہے، بقیہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تو جب گاؤں کے لوگ آئے اکٹھے ہو کے، اس نے مسئلہ پوچھا، عالم دین نے مسئلہ بتایا، بھائی جاؤ۔ اب اس نے گاؤں کے سارے بڑے بڑے چودھری اکٹھے کیے، 20 بالٹیاں تو نکال، 20 تو نکال، 20 تو نکال، 20 تو نکال، اسی طرح ڈول نکالتے رہے۔ جب 500 ڈول نکال لیا، وہ پانی ہر گھر میں پہنچا، تو جس نے بھی پانی کو برتن میں ڈالا، گلاس میں ڈال کر پینے کا ارادہ کیا، تو کیا دیکھتے ہیں، نبی کی سنت ہے، پانی دیکھ کر پیو اور 3 سانس پہ پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، سنت ہے رسول اللہ کی۔ تو جیسے دیکھا پانی کے اندر بال گھوم رہے ہیں، کوئی اس گھر سے نکلا، کوئی اس گھر سے نکلا، یہاں تک کہ ساری بستی نکل کر ان لوگوں کے پاس آ گئے جو مولوی صاحب کے پاس گئے تھے۔ کہا آپ لوگوں نے مولوی سے مسئلہ پوچھا، تو ہم نے پانی نکال دی، پانی کے اندر سارے بال ہیں، کراہت آتی ہے، کوئی پانی پینے کو تیار نہیں، لہٰذا جو تم بڑے بن کر گئے تھے فتویٰ لینے کے لیے، آپ لوگ منہ سے لگاؤ، پانی پیو، پھر ساری قوم پانی پیے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ، ہم نے مسئلہ پوچھا ہے، بالکل پاک صاف ہے، ہم پیئیں گے۔ جیسے ان کو پانی کا گلاس پیش کیا گیا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو بال ہی بال ہیں، انہوں نے بھی پینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا چلو جی مولوی صاحب کو پلاؤ، فتویٰ مولوی صاحب نے دیا نا، مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا، تو لہٰذا مولوی صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں۔ جب ہی پہنچے تو حضرت صاحب آپ نے مسئلہ بتایا، ہم نے مسئلے کے حساب سے بالکل 500 بوگا نکالا، ڈول نکال دیا، ابھی بھی پانی کے اندر بال ہے، کوئی نہیں پی رہا، تو لہٰذا آپ امام ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ پئیں گے تو پیچھے ساری قوم پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، ہم بھی پینا شروع کر دیں گے۔ جب امام صاحب کو دیا گیا تو سنت پانی کو دیکھ کر پیو، جیسے دیکھا تو بال، اس عالم دین نے بھی گلاس رکھ دیا، اس نے بھی نہ پیا۔ اس نے بولا ایک بات بتاؤ، کیسے نکالا؟ حضور جیسے آپ نے حکم دیا ہم نے ویسے نکالا۔ کہا یہ بتاؤ 500 بوگا نکال دیا، 500 پیمانہ نکال دیا، ڈول نکال دیا، وہ جو کتے کی ہڈیاں، ڈھانچہ، سری، پائے وہ نکالے تھے؟ کہا حضرت صاحب آپ نے ہمیں بولا تھا، کہا آپ نے ہمیں مسئلے میں وضاحت کی تھی، آپ نے تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی کہ جاؤ پہلے اس ہڈیوں کو نکالو، کتے کو نکالو، سری کو نکالو، پھر جا کر پانی نکالو۔ کہا آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے دین اسلام ہمیں اس چھوٹا سا دل ہے،
اس دل کے اندر کینہ، بغض، منافقت، یزیدیت رکھ کر تہجدیں پڑھنا، اشراق پڑھنا، اوابین پڑھنا، نمازیں پڑھنا، عمرے کرنا، حج کرنا، نمازیں پڑھانا، ایک ہی سبق ہے، جب تک یہ شیطان کتا دل سے نہیں نکالیں گے اس کی کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مسئلے سے مسئلہ نکلا کہ جب تک وہ کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ ارے ایمان والے، جب تک دل سے بغض نہیں نکالو گے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، چاہے تمہارے ماتھے میں محراب پڑ جائے، لیکن منافقت دل میں، بغض دل میں رکھ کر تم بھائیوں کی ٹانگیں کاٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، بھائیوں کا گلا گھونٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، اور بھائی کے مال کو تباہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ان کی عزت کو پامال کرنے میں چکر میں لگے ہوئے ہو، تو بتاؤ یہ باتیں، یہ درس حدیث، یہ قرآن، یہ تہجدیں، یہ زکاتیں، یہ خیرات کب قبول ہوں گی؟ جب تک ہم اپنے دل سے شیطان کتے کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمارا کوئی عبادت قبول نہیں۔ سن لو، جب تک ہم نے اپنے دل کو پاک نہیں رکھیں گے، جب تک دل کو کینے سے، بغض سے، جھوٹ سے، غیبت سے، نفرت سے، برائی سے، حرام کاموں سے پاک نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہماری کوئی عبادت ہمارے اوپر اثر نہیں لائے گی، ہمارے اوپر وہ عمل نہیں لائے گی۔ تو عزیزان قدر، یہ ابتدائی باتیں تھیں آپ کو جو میں نے عرض کی، تو یہی ہمارا درس ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے۔ اگر آج اس تبلیغ کو سن کر عمل نہ کریں، تبلیغ سن کر دل میں کینہ رکھیں، قرآن سن کر دل میں کینہ رکھیں، تو ہماری مثال بھی اس کنویں میں ہے جو کنویں میں کتا تو کھڑا ہے، اگرچہ سارا پانی کنویں سے نکال دیں کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک وہ کتا نہیں نکالیں گے۔ تو ہم ساری زندگی باتیں کرتے رہیں، دل سے منافقت نہ نکالے ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ہمارا عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل تب قبول ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سی؟ فرمایا ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو چیزوں کی تم ضمانت دو زندگی بھر۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے ہم نے نکاح قبول کیا تو گھر جنت کا گہوارہ بن گیا، اور غصے میں آ کر اسی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا تو جہنم کا گڑھا بن گیا۔ وہی زبان ہے، اسی زبان سے بھائی مسلمان کو گالی دی تو ہماری، فرمایا کسی عالم دین نے کہا زبان کے اندر ہڈی نہیں، زبان کے اندر ہڈی نہیں، لیکن جب بھی اپنی پہ آ جاتی ہے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ کہا کہ جس کے دروازے پہ چوکیدار بیٹھا وہ بڑی نیند مزے سے سوتے ہیں کہ آج ڈکیٹ، چور، مال، تحفظ سب محفوظ ہوگا۔ کیوں؟ آج پہرا لگا ہوا ہے فوج کا، پولیس کا، آرمی کا اور چوکیداری کا، تو یہ عزت محفوظ ہے۔ اور یہ تھانے کچہریاں آج موجود ہیں تو ہماری عزت محفوظ ہے۔ فرمایا اسی لیے تو اس زبان کی اللہ کے رسول نے ضمانت کیوں مانگی؟ دنیا کے اندر اور بھی بہت ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، کان ہے، کسی کی ضمانت نہیں مانگی، فقط زبان کی کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے زبان کے دائیں بائیں 32 باڈی گارڈ بٹھائے ہیں اور 2 شٹل بنا دیے،
یہ 32 باڈی گارڈ اور 2 شٹل اس لیے کہ اس کو پہرے میں رکھا، اس کو اندر رکھا۔ اتنی بڑی خطرناک چیز تو ہے جو اللہ نے 32 باڈی گارڈ ساتھ بھیج دیے۔ 32 باڈی گارڈ ساتھ بھیج کر زبان کو پالا، زبان کو منہ میں رکھا۔ اس زبان کو منہ کے اندر رکھ کر چاروں طرف 32 گارڈوں کا پہرا، پھر 2 شٹل بند، یہ ہونٹ کہا کہ تم، فرمایا علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالی فرماتے ہیں ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، یعنی سب تو افضل خاموشی سب سے بڑی نیکی ہے، خاموش رہو۔ یہ ان کا اپنا نقطہ ہے، ان کا ایک اپنا عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس سے ضمانت کیوں مانگی ایمان والے سے کہ تم ضمانت دو زبان کی، اس زبان سے ہڈیوں کی دکان پر جا کر بیٹھو، تمہیں ایک سے ایک بتائیں گے بھائی تیری بازو کیسے ٹوٹا، کمر کیسے ٹوٹی، ہڈی کیسے ٹوٹی، پنڈلی کیسے ٹوٹی۔ وہ بتائے گا یار جھگڑا ہو رہا تھا، بس وہ بھی غصے میں آیا، میں بھی غصے میں آیا، ادھر زبان سے جیسے گالی نکلی بس میری ہڈیوں کے ٹکڑے ہو گئے، میری ہڈیوں کے ٹکڑے ہو گئے، اب بندوانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا یہ صرف زبان، فرمایا یہ زبان تخت پر بھی بٹھاتی ہے، یہ زبان وقت پر بھی بٹھاتی ہے۔ یہ زبان کی گارنٹی اللہ کے رسول نے مانگی، نبی پاک نے مانگی۔ اتنی خطرناک چیز تو ہے جو آمنہ کا لال ضمانت مانگ رہا ہے صحابہ سے، قیامت تک آنے والی امت سے۔ کہا اس زبان کو کنٹرول رکھو، یہی زبان ہے، اسی زبان سے تمہیں نیکیاں بھی ملتی ہیں، سلام بھی ملتے ہیں، اور اس زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، جب کنٹرول میں رکھو گے تو یہ زبان قیامت کے دن تمہیں جنت کا بادشاہ بنا دے گی۔ یہ دل جو ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، یہ دل بھی جسم کے پورے اعضاء بھی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے ہماری سردار آج چپ رہنا، سکون سے رہنا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، تیرا ہوگا کچھ نہیں۔ کیوں؟ تو نے باہر آ کر ایک جملہ بولنا ہے، تو نے اندر داخل ہو جانا ہے کہ ہم 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ کہا کہ تو نے گالی دینی ہے، تو نے واہیات باتیں کرنی ہیں، بے حیائی کی باتیں کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کے آگے پورے جسم کا ٹکڑا، ہاتھ، پاؤں، کان، انگلیاں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہماری سردار خاموش رہنا، امن میں رہنا، تاکہ تو بھی سکون میں رہے، ہمیں بھی سکون میں رہنے دے۔ اگر تو اپنی پہ آ گئی تو ایک جملہ بول کے اندر داخل ہو جائے گی، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر آ جائیں گے۔ تو عزیزان کا دعا ہے اللہ کریم اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان